کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج دو دلچسپ کتابوں کی باتیں کریں۔ یہ دونوں کتابیں 100 سال سے زیادہ پرانی ہیں اور یہاں لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں محفوظ ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کتب خانے میں ہم ان دنوں اردو نظم کی پرانی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک صدی پہلے دہلی اور لکھنؤ میں تو اردو شاعری اپنے عروج پر تھی، چنانچہ آج کی ایک کتاب راحت طفلی دراصل لکھنؤ کے شاعر فرزند احمد سفیر کے قلم سے ٹپکے ہوئے موتی ہیں جن سے اردو نظم نے اپنا دامن بھرا ہے۔ البتہ آج پہلے ہم جنوبی ہندوستان کی ایک پرانی کتاب لے کر آئے ہیں جہاں شروع میں شاعری نے اپنے مقامی یعنی دکنی رنگ میں خوب فروغ پایا، مگر بعد میں شمالی ہندوستان کی شاعری کا رنگ اسے بھی اپنے سیلاب میں بہا لے گیا۔ دکنی شاعری جب شمالی ہندوستان پہنچی تو لوگوں کو اسے پڑھنے اور سمجھنے میں بہت مشکل پیش آئی، اس لیے یہ شاعری سمٹ کر واپس حیدرآباد اور مدراس چلی گئی۔ خصوصاً وہ اشعار بہت جلد گمنامی کی تاریکیوں میں کھو گئے جو دشوار اور ٹھیٹھ دکنی میں کہے گئے تھے، مگر جب ہم بھولی بسری نایاب یا گمنام کتابوں کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان دکنی کتابوں کا تذکرہ نہ ہو؟ پچھلے دنوں ہم جھمجھما بادشاہ کا قصہ پڑھے تھے، آج ہم آپ کے لیے اسی دکنی لب و لہجے میں قصہ کالی گوری لے کر آئے ہیں۔ یہ دونوں قصے ایک ہی کتاب میں شامل ہیں اور یہ کتاب تقریباً 105 سال پہلے مدراس میں چھپی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ قصہ کالی گوری بھی 105 سال پہلے لکھا گیا ہوگا، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ یہ نظم کہیں زیادہ پرانی ہے اور شروع میں ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں میں شامل رہی ہوگی، مگر بعد میں یعنی 1873 میں اسے مدراس کے ایک چھاپے خانے نے چھاپ دیا اور یہی سبب ہے کہ یہ آج تک محفوظ ہے۔ قصہ کالی گوری کی قدامت کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ آج بھی جو لوگ دکنی لب و لہجے میں بات کرتے ہیں وہ اسے سمجھنے میں دشواری محسوس کریں گے۔ اسے پڑھتے وقت یہی دشواری ہمیں بھی پیش آئی اور بعض نامانوس الفاظ کا ہم صحیح تلفظ تلاش نہ کر سکے، اس لیے آج اس کے مطالعے میں ہم جو غلطیاں کریں براہ کرم انہیں نظر انداز کر دیجیے گا۔ قصہ کالی گوری جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ایک کالی اور ایک گوری عورت کا قصہ ہے کہ ایک روز ان میں رنگ کے سوال پر بحث چھڑ گئی اور گوری نے کالی سے کہا کہ تیرا رنگ کالا ہے، خدا جانے تجھے تیرے شوہر نے کیسے قبول کر لیا، تجھے دیکھ کر لوگ ہنستے ہیں اور ڈرتے ہیں، خدا صبح تیری صورت نہ دکھائے، ہم گوری عورتوں کے درمیان تو بالکل کوے جیسی نظر آتی ہے، تیرا رنگ لوہے کی طرح اور لوہے کے توے کی طرح سیاہ ہے۔ اس پر کالی نے مشتعل ہونے کے بجائے پیار محبت سے گوری کو جواب دیا کہ میرا دل دکھا کر تجھے کیا مل گیا، ایسی باتیں تو کبھی میرے شوہر، میری سوکن اور نند ساس نے بھی نہیں کہیں، تو کہتی ہے کہ میرا رنگ لوہے کی طرح ہے، مگر تو نے شاید لوہے کی قدر نہ جانی کہ جس کے بغیر دنیا کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ قرآن کے حرف بھی کالے ہیں مگر ان کا کتنا مرتبہ ہے، آنکھوں میں کالا سرما لگتا ہے تبھی آنکھیں خوبصورت نظر آتی ہیں، رخسار کا تل، بھویں، پلکیں، سر کے بال یہ سب کالے ہیں، اگر گوری عورتیں انہیں مونڈ دیں تو تم ہی سوچو کیا ہو۔ غرض یہ تمام باتیں سن کر گوری بہت شرمندہ ہوئی، اس نے معافی مانگی اور اس کے بعد وہ دونوں بہنوں کی طرح مل جل کر رہنے لگیں۔ لیجئے یہی دکنی قصہ سنیے، اس کے منتخب اشعار عائشہ حمیرہ فاروقی پیش کر رہی ہیں۔ خدا سے بنگو بولنے ایک بیاں، محمد نبی سے ہوا مجھ عیاں، بجا لا کہ شکر خدا بار بار، محمد پہ صلوات بولوں پکار، محمد کے اصحاب ہیں 4 یار، بزرگی دیا ان کو پروردگار، ختم کر کے یہاں سے کہوں ایک قصہ، ہے قصیاں میں نادر عجب ہے قصہ، سنو بی بیاں سب ادھر کان دھر، بیاں وار بولوں اتا سر بسر، کہ یک نار گوری اور کالی وہ تھی، سدا وہ جوانی میں پدمن تھی، خزارہ بھی ایک دن یہ دونوں ملے، خوشی ساتھ بیٹھے تھے یکجا والے، دونوں مل کے کرتے تھے باتاں نکات، بنی آ کے دونوں میں کہہ دھات دھات، وہ گوری کہی سن ادھر کان دھر، بیاں رنگ کا تجھ کو بولوں مگر، کہی بھی وہ گوری
نے کالی کو یوں، تیرا رنگ کالا ہوا ہے یہ کیوں؟ میرا رنگ گورا تیرا رنگ سیاہ، تجھے کیوں قبولہ ہے تیرا پیا؟ تیرا رنگ تجھ کو یہ پیارا دسے، مگر لوگ دیکھے سو تجھ کو ہنسے۔ جو صورت کو دیکھے تو ڈرتا ہے دل، چوغت دیکھ ہوتا ہے تجھ کو خجل۔ تیرا رنگ کالا ہے سب پر ختم، تیرے رنگ کی نہیں ہے تجھ کو شرم۔ بھولی ہے تیرے رنگ صورت اوپر، خدا نہ دکھاوے اٹھے تو فجر۔ میرے رنگ سے ہے فضیلت مجھے، کرے رنگ تیرا فضیحت تجھے۔ یہ گوری کو بخشا خدا نے شرف، رکھیا ہے وہ کالی پہ کالا حرف۔ خدا کی ہے رحمت وہ گوری اوپر، وہ کالی پہ لعنت خدا کا قہر۔ یہ گوری کو کیا حسن دیتا خدا، کالی کو نہیں حسن دیتا ذرا۔ یہ جینے سے ہے تجھ کو مرنا بھلا، ہمیشہ رہے کیوں تو منہ کو جلا۔ کبوتر کی صف میں وہ ڈھیری کوا، آ بیٹھے تو آخر کوے کا کوا۔ بھی اڑتے پرندوں میں کالا کوا، تیرا رنگ کالا لہوے کا توا۔ سنی سو یہ باتاں وہ کالی ہنسی، کہی اس کو مکراں بھری تو دسی۔ کہ تو کون مجھ کو کہی سو اتا، کری کیا تجھے میں تیرا دل دکھا۔ مرد اور سوکن ننن ساس بھی، نہ بولی مجھے بات ایسی کبھی۔ کہی تو میرا رنگ کالا لہوا، لہوے کی قدر تو نہ جانی اتا۔ لہوے کا سیاہ رنگ ہے بے بہار، اسی سوں علی کا ہوا ذوالفقار۔ لہوے سونچ ہوا ہے کھیتی کا کاج، لہوا نہیں تو کیوں کر پکے گا اناج۔ لہوے سونچ ہوتا ہے جنگ و جدل، لہوے سونچ خیبر کو مارا کھندل۔ نہ جا دیکھ تو چاند کو اے سندر، جو ہے اس میں کالا دسے جگ بھیتر۔ ہوا رنگ کالے سے حرف قرآن، بڑا مرتبہ دیکھ اس کا پچھان۔ سیاہی سو سرما ہوا ہے سو دھن، مرے اور جیتے لگاوے نین۔ بندھی پوت کالی مسی کی دھڑی، پچھانے اسے سب سہاگن جڑی۔ جو ہے مشک کالا لگے سب کے گل، سنواریاں ہیں گوریاں نے کاجل کے بل۔ اچھے رنگ کالا ہر ایک ذات پر، وہ جب لگ جوانی ہے شیر و شکر۔ اگر خال اچھے جس کے رخسار پر، وہ گوریاں نے کالیاں سو ہے زیب پر۔ بھی ہے بال کا رنگ کالا مگر، رکھی ہے تو کیوں بال سر کے اوپر۔ بھواں اور پلکاں اگر سر کے بال، مڈا دے گوریاں کا کیا ہووے حال۔ نین کو اچھے جوت کالی ستی، جہاں کا تماشا جو تو دیکھتی۔ اسی سو اجالا دکھایا تجھے، سمجھنا کو کالی کہی کیوں مجھے۔ یتے تجھ مثالاں دی ہوں شتا، تو کیا مجھ کو دیتی سو دے اب جواب۔ سنی سب یہ باتوں کو وہ دھن چتور، انجو بھر کر لائی ہے نینوں میں پور۔ خجل ہو کے گوری نے بولی اسے، یتے تو مثالاں دی ہے مجھے، جو خاطر پہ گزرا ہے تیرے غبار۔ میں کالی کہی سو تجھے ایک بار، سن اے بھان میری وفادار تو، نکو تو برا مان اس بات سو۔ کہی تجھ کو ایک بات تقصیر ہے، وہ تقصیر کی بس یہ تعذیر ہے۔ خدا واسطے معاف کرنا مجھے، سخت حق تعالیٰ دیا ہے تجھے۔ اگر جانتی تو نہ کرتی یوں بات، دعا دے کو رکھنا میرے سر پہ ہاتھ۔ جو یوں بولی گوری نے آ کر حضور، کھڑی با ادب ہاتھ کو باندھ جوڑ۔ وہ کالی بزاں اس کو سمجھائی ہے، پکڑ ہاتھ اس کا گلے لائی ہے۔ پھرا کے اوپر پیٹ کے اپنا ہاتھ، سنائی نصیحت کے لئی اس کو بات۔ کسی رنگ کو کوئی اتارو نہ کو، کیا پاک پروردگار اس کو یوں۔ وہ ہر دس جا کے دعا دے کے لی، اور صلوات بھیجو نبی پر سبھی۔ یہ تھا 105 سال پرانی کتاب سے قصہ کالی گوری۔ اردو نظم کی ان پرانی کتابوں کی باتیں کرتے ہوئے اب ہم لکھنؤ چلتے ہیں، جہاں 1876 میں سید فرزند احمد سفیر بلگرامی نے کتاب لکھی تھی، جس میں 2 نظمیں راحت طفلی اور دغدغۂ موت شامل تھیں۔ آج 101 سال بعد ہم اسی کتاب کی باتیں کر رہے ہیں۔ 16 صفحوں کی یہ کتاب لکھنؤ کے مطبع گلزار محمدی نے چھاپی تھی۔ فرزند احمد سفیر اپنے دور کے خاصے نامور شاعر تھے۔ وہ شیخ امان علی سحر لکھنوی، مرزا سلامت علی دبیر لکھنوی اور مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاگردی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے اس دعوے کی صداقت ان کے اشعار سے بھی ہوتی ہے۔ بہرحال
وقت گزرتا گیا تو فرزند احمد سفیر کی شہرت ماند پڑتی گئی۔ البتہ پرانے تذکروں میں ان کا نام اب بھی بار بار پڑھنے میں آتا ہے۔ لیجیے آج ہم سید فرزند احمد سفیر بلگرامی کی 101 سال پرانی نظم راحت طفلی سے کچھ بند پڑھ کر آپ کو بھی سناتے ہیں، اور اس لیے سناتے ہیں کہ یہ کتاب اور یہ نظم آپ کو اپنے کتب خانوں میں شاید ہی ملے۔ لیجیے سنیے راحت طفلی۔ کچھ نہ پوچھو بخدا راحت طفلی کیا ہے، اس مرقع کے لیے صورت طفلی کیا ہے، سینکڑوں نعمتوں میں نعمت طفلی کیا ہے، دل ربا شے ہے کوئی لذت طفلی کیا ہے۔ اپنے بچپن کا تو البتہ مجھے ہوش نہیں، پر جو کچھ اوروں میں دیکھا وہ فراموش نہیں۔ اب کبھی عالم طفلی کا جو کرتے ہیں خیال، یاد آتی ہیں وہ بھولی ہوئی باتیں فی الحال، پر وہ جب کی کہ ولادت کو ہوئے تھے کئی سال، دھیان اب آئے رضاعت کا یہ ہے امر محال، پر جو اطفال کے عالم پہ نظر کرتے ہیں اب بھی افسوس سے اس وقت کا دم بھرتے ہیں۔ بند کرتا ہے دہن فتنوں کا بچپن کا چلن، دوستوں کی نہ خوشامد نہ کسی کے دشمن، ماں منے راحت و آرام ہے ماں کا دامن، اڑ کے روزی ہے پہنچتی جو کھلے باب دہن، راحتیں ملتی ہیں انسان کو کیا کیا اس میں، آپ برائی ہے بے بولے تمنا اس میں۔ بے کہے دودھ پلاتے ہیں پلانے والے، جاگ کر آپ سلاتے ہیں سلانے والے، فاقے کر کر کے کھلاتے ہیں کھلانے والے، روز نوشاہ بناتے ہیں بنانے والے، آپ سے لوگوں کو ہوتی ہے محبت ان سے، دل کو آرام ہے اور روح کو راحت ان سے۔ کس محبت سے پلا کرتے ہیں اطفال صغیر، باپ دولت کو لٹاتا ہے تو ماں دیتی ہے شیر، انتہا کا ہے بس آرام اگر گھر ہے امیر، چین اپنا انہیں دیتا ہے جو ہو کوئی فقیر، آپ تکلیف اٹھا کر انہیں کل دیتا ہے، میلے تیور جو ہوئے گود میں لے لیتا ہے۔ گھر امیروں کے جو دیکھو تو بڑا ہے سامان، کوئی تدبیر نہیں چھوٹتی حتی الامکان، لاکھ نظروں میں رہا کرتے ہیں طفل نادان، رات دن پاس ہیں خدام مطیع فرمان، چین درکار ہے یا آب و غذا چاہتے ہیں، لوگ منہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں۔ سوتے ہیں اپنی ہی نیند ان کو جو ہو خواہش خواب، کھاتے ہیں اپنی ہی بھوک ان کا جو ہو دل بیتاب، حسب دل خواہ مہیا ہے جو سارا اسباب، مثل گل رہتے ہیں ہر وقت شگفتہ شاداب، روز اعضا کی لطافت جو بڑھی جاتی ہے، شاخ گل دیکھ کے ہر عضو کو شرم آتی ہے۔ رخ رنگین سے جو ہوتی ہے عرق افشانی، باپ رو دیتا ہے دل ہوتا ہے ماں کا پانی، سچ ہے جنت کے مزے رکھتی ہے یہ نادانی، کوئی عالم نہیں دنیا میں ہے اس کا ثانی، دخل میں راحت و آرام کے ساما ہر وقت، غیر کے پاؤں سے گھر بھر میں خراما ہر وقت، ان سے ایذا نہ کسی کو نہ کوئی ان سے خفا، نیک و بد کی نہیں تمیز انہیں کچھ اصلا، ہاتھ میں ان کے بھلا آب ہے کیا آتش کیا، ان کے نزدیک ہے سب ایک بھلا اور برا، طرفہ یہ ہے کہ جو کچھ چاہتے ہیں کرتے ہیں، چاہنے والے انہی باتوں کا دھم بھرتے ہیں۔ بس نہ کچھ پوچھئے لطف مہوسال طفلی، بدر سے قدر میں افزوں ہے ہلال طفلی، بڑھتا ہے آب ترحم سے نہال طفلی، قابل دید ہے ہر وقت میں حال طفلی، خاص پیدا ہوئی اس کے لیے ماں کی شفقت، ماں تو ماں ہوتی ہے اب ایک جہاں کی شفقت، یوں تو خود آنکھوں کے تارے ہیں ہمارے لڑکے، گل جنت کے دکھاتے ہیں نظارے لڑکے، اور دیکھتے ہیں جو کبھی غیر کے پیارے لڑکے، باغ کے پھول نظر آتے ہیں سارے لڑکے، کیا سما عالم طفلی ہمیں دکھلاتا ہے، اپنے کیا غیر کے لڑکوں پہ بھی پیار آتا ہے۔ دوست یہ طفل ہنسی سب کو بنا لیتے ہیں، شوخیاں کرتے ہیں لوگوں سے دعا لیتے ہیں، لوگ کیا کہیے مزے دید کے کیا لیتے ہیں، گود میں غیر کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، آپ سے آپ بنا کرتی ہے صورت اس کی، اب انہی لوگوں سے پوچھے کوئی لذت اس کی۔ دوست تو دوست ہے اس کو تو ہے لازم الفت، دیکھو دشمن کو بھلی لگتی ہے ان کی صورت،
لاکھوں خدام ہیں بے مزد برائے خدمت، اور بے مانگے ہوئے ملتی ہے سدھا نعمت۔ بولتے ہیں نہ یہ کچھ منہ سے بیاں کرتے ہیں، خدمتیں ان کی مگر اہل جہاں کرتے ہیں۔ کس محبت سے ہے دودھ ان کو پلاتی مادر، جاگ کر گود میں ہے ان کو سلاتی شب بھر۔ گل سے گالوں پہ دیا کرتی ہے بوسے اکثر، دیکھتی رہتی ہے کس پیار سے روئے انور۔ ہر گھڑی بچے کی الفت ہی کا دم بھرتی ہے، لوریاں دے کے وہ نادان کو چپ کرتی ہے۔ ماں کی آغوش سے جھولے کا نہیں عیش بھی کم، بیٹھ کر پاس وہ لوگوں کا جھلانا ہر دم۔ پاؤں پھیلائے ہوئے لیٹنا ان کا بے غم، رشک کی جا ہے یہ آرام محبت کی قسم۔ دخل دکھ کا نہیں، تکلیف کا کچھ ذکر نہیں، سارے آرام مہیا ہیں کوئی فکر نہیں۔ آپ سے کرتے ہیں ماں باپ حفاظت ان کی، خود بخود ہوتی ہے لوگوں کو محبت ان کی۔ شاخ گل سے بھی ہے کچھ بڑھ کے نزاکت ان کی، گلے نورستہ سے افزوں ہے لطافت ان کی۔ امن کی مہد میں ہر دم یہ پلا کرتے ہیں، باپ ماں منہ سے منہ الفت میں ملا کرتے ہیں۔ اور کہیں بیمار جو ہو جاتے ہیں اطفال صغیر، سینکڑوں طرح کی فکریں ہیں کیا کرتے امیر۔ گنڈے تعویذ دعا اور دوا پر تاثیر، ڈاکٹر وید حکیم اور صغیر اور کبیر، سب اسی کام میں مصروف رہا کرتے ہیں، اور چرچے سب عیش کے موقوف رہا کرتے ہیں۔ طفل کچھ منہ سے تو کہتا نہیں اپنا آزار، پر ہیں خدمت کے لیے آپ سے مردم تیار۔ لاکھوں خدام ہیں بے مزد تو نوکر ہیں ہزار، کام اس کو نہیں پر اس سے ہے سب کو سروکار۔ لب کو جنبش نہیں دیتے ہیں کسی بات کو بھی، خدمتیں ہوتی ہیں یہاں دن کو بھی اور رات کو بھی۔ اب جو ہم چاہیں تو وہ روز میسر ہو کہاں، کالے کوسوں گیا وہ عیش وہ راحت وہ سما۔ نہیں جز حسرت و افسوس کوئی چارہ یہاں، سینکڑوں فکروں کے پھندوں میں پھنسی ہے ایک جاں۔ پاؤں چلنے نے نکالا حد عشرت سے ہمیں، اور بات کرنے نے ملوث کیا تہمت سے ہمیں۔ لو خدا حافظ و ناصر کہ جوانی آئی، لاکھ منصوبے بنانے خفقانی آئی۔ چاہیں جو راہ چلیں اب کہ روانی آئی، بولیں جو چاہیں کہ اب سحر بیانی آئی۔ نقص کو ساتھ لیے اپنا کمال آیا ہے، بدر کے دور میں طفلی کا ہلال آیا ہے۔ 100 بکھیڑوں میں پھنسے ہوش جو آیا ہم کو، اور لاکھ کوچوں میں تواہش نے پھرایا ہم کو۔ سینکڑوں شکلوں کو آنکھوں نے دکھایا ہم کو، پر سفیر ایک بھی انداز نہ بھایا ہم کو۔ راحت عالم طفلی کا مزہ کس میں ہے، گلے بے خاری کا جوبن بخدا کس میں ہے۔ اور اسی پر 101 سال پرانی نظم راحت طفلی کا مطالعہ ہم ختم کرتے ہیں۔ آج شریک مطالعہ تھے منصور موجز۔ اگلی اتوار کی صبح کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔